اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار نعمتیں نشاور کی ہیں، بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور دنوں میں بھی بہترین دن بنائیں، راتوں میں بھی بہترین راتیں بنائیں، سال میں بھی ایک ایسے مہینے بنائیں جس میں ایمان والوں کے لیے بڑے بڑے منافع اور آفر کی چیزیں رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جمعہ کا دن ایمان والوں کے لیے بہت ہی نعمت کا دن ہے، برکت کا دن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر ایک بندے کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، ایک بندے کی ایک دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون سی چیز سے پریشان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون سی چیز سے پریشان ہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے۔ تو ہم جمعہ کے دن، جمعرات کی مغرب سے جمعے کے مغرب تک وہ دعا مانگ لیں، اس کا اہتمام کریں کہ اللہ، ہم تو ہر منٹ ہر سیکنڈ آپ سے فلاں تقاضا، فلاں حاجت، فلاں چیز ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمارے فلاں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے فلاں کو قرض ہے اس کی قرض کی ادائیگی عطا فرما دیجئے، اور ہمیں یہ دے دیجئے، ہمیں وہ دے دیجئے، ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ ایک دن ایسا بھی آ جائے کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز ادا کرتے ہوں، جمعہ کا دن ہو اور جمعہ کی نماز میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہوں، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہوں، ہمیں اس قابل بنا دیجئے۔ ایسی دعائیں ہم جمعہ کو کریں۔ انسان کے پاس کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزوں سے انسان پریشان ہے، کتنی چیزوں سے انسان پریشان ہے۔ کبھی اس کو یہ چیز مہیا نہیں ہو رہی ہے، کبھی اس کو علاج مہیا نہیں ہو رہا ہے، کبھی اس کو کچھ مہیا نہیں ہو رہا ہے۔ انسان پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کو اللہ رب العزت کے سامنے بیان نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے سامنے بیان نہیں کرتا ہے۔ دوستو، یہ میں یوں مت سمجھنا آپ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہزاروں خواہش، ہزاروں تمنائیں، ہزاروں ضرورتیں، لیکن دنیا کی طرف نظریں ہیں ہماری، میری، یہاں سے بن جائے، یہاں سے بن جائے، یہاں سے بن جائے۔ اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر سجدوں میں سر رکھ کر کبھی نہیں کہا اللہ یہ کام بنا دیجیے، اللہ یہ کام بنا دیجیے، اللہ یہ کام بنا دیجیے۔ دوستو، عالم، حافظ، قاری، مفتی، مبلغ اور علامۃ الدہر اور کیا کیا لوگ ہیں، سب ہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں۔ ایک عام آدمی کہتا ہے کہ دعا کیجیے ہمارے لیے حضرت، میں ان سے کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اگر کوئی خاص آپ کے بندے آپ کو پکارتے ہیں، علماء، حفاظ یا اور بھی دیگر، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں لبیک، آجا میرے بندے، میں حاضر ہوں۔ اور جب ایک گناہگار بندہ پکارتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو بے دین سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اور وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بیٹھ کر غم زدہ ہو کر کہتے ہیں اللہ تیرا ہی سہارا ہے، اب مجھے سہارا دینے والے کوئی نہیں رہے، اللہ کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک، آجا آجا، تو کہاں گم ہو گیا تھا، دنیا کی غفلت نے تجھے کہاں گم کر دیا تھا، آجا آجا ہماری بارگاہ رحمت میں آجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو بھی
اللہ رب العزت کو پکارنے کی، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی، اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کو منوانے کی، اللہ رب العزت کو اس حال میں رہنے کی جس حال میں اللہ رب العزت ہمیں پسند کرتے ہو، توفیق عطا فرمائیں۔ مانگیے، جمعے کا دن ہے، مانگیے مانگیے، جنت البقیع میں دفن ہونے کو مانگیے کہ اللہ ہمیں جنت البقیع کا ٹکڑا نصیب فرما دے، اس قابل بنا دے کہ اس سرزمین پر پہنچ جائیں اور وہیں رہ جائیں، گمنامی میں ہماری زندگی ہو جائے اور وہیں ہماری نعش کو کہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت شیخ فرما رہے تھے کہ لاکھوں کا مجمع جنازے میں آئے، اس سے بہتر ہے گمنام جنت البقیع میں دفن ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو وہ سعادت نصیب فرمائے۔ دعا کریں بھائی، دعا کریں، اس ناکارہ کے لیے دعا کریں، اس ناچیز کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے دعا کریں، پورے عالم کے لیے دعا کریں۔ کیسے کیسے بھائی کیسے کیسے پریشان ہیں، دکھ درد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے بچوں کو دیکھیے کیسا کھا رہے ہیں، کیسا پی رہے ہیں، کیسا اوڑھ رہے ہیں، کیسا پہن رہے ہیں۔ کہیں بادل پھٹ گئے، مکانات زمینبوس ہو گئے، زمین بن گئے، مکانات زمین میں دھس گئے۔ اللہ نے ان کی جان کو بخشا، لیکن اب ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ان کے گھروں پر چھت نہیں ہے، وہ تمبو لگا کر رہ رہے ہیں، اور آنے والا وقت ان کے یہاں کا برفیلا وقت ہے، برف گرے گی۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ دعا کیجیے اور جمعے کے دن جمعے کی سنتوں کو فالو کیجیے۔ سب سے پہلے مسجد میں جانے کو ترجیح دیجیے۔ صلاۃ الحاجت پڑھیے، صلاۃ المسجد پڑھیے، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھیے، اتنی پہلے جائیں، زوال کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ التسبیح کی نیت مان لیں، غسل کر کے جائیں، عمدہ کپڑے پہن کر جائیں، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، سرما لگائیں، مسواک کریں، شرعی لباس پہن کر جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو جمعے کو اللہ نے ہمارے لیے ہفتے واری عید بنایا ہے، اذان سے پہلے پہنچیں، خود امام کے خطبے کو اطمینان سے سنیں، مسجد نبی کو یاد کریں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، مسجد نبی کے ممبر پر اسی طرح خطبہ دیا کرتے تھے، وہی خطبے کے الفاظ آج کے خطیب دہراتے ہیں اپنی زبان میں۔ بس تصورات کے ساتھ پورا جمعہ کا دن گزاریں، دعاؤں کے ساتھ گزاریں، درود شریف کی کثرت کریں، کم سے کم 3000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 3000 جمعے کو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دایار میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں اور وہاں کے لائق بنا دے کہ اللہ وہاں پر ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم وہاں حاضر ہو سکیں۔ تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، تمام مقروضین کو اللہ قرض سے خلاصی عطا فرمائے، جو لوگ قید و بند میں ہیں اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائیں، پورے عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائیں، اساتذہ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، از اول تا آخر مومنین مومنات جو دنیا سے گئے ہیں، اللہ سب کو غریق رحمت فرمائے۔ ہماری والدہ محترمہ بھی نہیں ہیں، آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، اللہ ان کو بھی اس کی قبر میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ایسے ہی ہمارے اعز و اقربا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، ازواج مطہرات، ہماری مائیں، ہماری امت کی بہنیں، ہماری امت کے وہ جیالو جنہوں نے گھر کو گھر نہیں سمجھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین،
اللہ سب کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ موت تک درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے پیغام کو عام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔